السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 132 تک 23 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ ان میں بعض ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ وہ تمہیں تھوڑی سی تکلیف کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے، وہ اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ وہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، وہی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ وہ جو بھی بھلائی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی چھڑا نہ سکیں گے، اور وہی جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی آندھی کی سی ہے جس میں سخت پالا ہو، اور ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو، ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، اور وہ اپنے سینوں میں جو بغض و عناد چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ خبردار، تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے،
تم سب کتابوں پر ایمان رکھے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے۔ ان سے کہیے تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بے شک اللہ نے ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے نبی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھروں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بیٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین۔ اے نبی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو اسی لمحے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن کے خاص نشان لگے ہوں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے نبی آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران میں آیتیں پڑھی گئی، آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 132 تک۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: امت محمدیہ سب سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ مسلمانوں کو اہل کتاب کے مقابلے میں فتح و نصرت کی بشارت دی گئی ہے۔ کفار جو خرچ کرتے ان کی مثال کیا ہے؟ اس پالے کی طرح ہے، بہترین کھیتی ہو، لہلہا رہی ہو، پالا گر جائے تو وہ آگ کی طرح ہو جاتا ہے اور کھیتی خراب ہو جاتی ہے۔ غزوہ احد کا بیان ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو رازدار نہیں بنانا ہے۔ تعداد اور سامان کی قلت کے باوجود بھی
غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا سود مطلقاً حرام ہے۔ یہ خلاصہ تھا، کچھ سمری تھی، کچھ تفسیر، کچھ کامنٹری آپ کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 112 تک، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت محمدیہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں تاکہ تم بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو اور ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3001، حکیم بن معاویہ بن حیدہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم توفون 70 امتا انتم خیروہا و اکرمہا علی اللہ تبارک و تعالی۔ ترجمہ یہ ہے کہ تم 70ویں امت ہو، تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں اور تم ان سب سے بہتر ہو اور اللہ کے ہاں زیادہ معزز ہو، تمہارا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فضیلت ملی ہے، امت محمدیہ کا مقام و مرتبہ جو بڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بڑھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے، اس لیے اس امت کا بھی مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ اس امت کو مقام و مرتبہ کیوں ملا ہے؟ یہ امت افضل امت کیوں ہے؟ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے۔ اس لیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوگا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اہل کتاب کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اہل کتاب کی مذمت میں یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ پھر اسی طرح ان کے مذمت میں بیان کیا گیا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 79، كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ وہ برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، برا تھا جو وہ لوگ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے مقابلے میں تمہیں ہی فتح ملنے والی ہے۔ جب اہل کتاب سے کوئی جنگ ہو جائے تو فتح تمہیں نصیب ہوگی۔ لن یضرکم الا اذی وان یقاتلوکم یولکم الادبار ثم لا ینصرون۔ تمہیں ان کی طرف سے ہلکی سی تکلیف پہنچے گی اور اگر مقابلہ آمنے سامنے ہو جائے تو وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ان کی کبھی مدد نہیں کی جائے گی۔ خیبر میں وہی ہوا، ذلیل و خوار ہوئے، مدینہ سے وہ لوگ نکالے گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، شام سے بھی عیسائیوں کا مسلمانوں نے خاتمہ کر دیا۔ پھر آگے ذکر ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی ہے، محتاجگی ان کے اوپر طاری ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یعنی یہودیوں پر ذلت طاری کی گئی ہے، غضب الہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے۔ اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، الا بحبل من اللہ، جن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی ملک کے اندر وہ ٹیکس دے کر رہیں، ذمی کی حیثیت سے رہیں۔ دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اس لیے کہا گیا وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ تو اس کا بھی دو مفہوم ہوگا، اسلامی مملکت کے بجائے کوئی عام مسلمان بھی اس کو پناہ دے دے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو پناہ صحیح دیا ہے، تو اسلامی مملکت اس پناہ کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ ادنا سا مسلمان بھی پناہ دے دیا تو اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے، اور آج دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، کیونکہ اس کے اندر الناس عام ہے، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ آگے یہ کہا گیا آیت نمبر 113 سے 117 کے درمیان، اہل کتاب سے اسلام قبول کرنے والے کی فضیلت۔ ہاں، کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کون ہے؟ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن عبید ہیں، ثعلبہ بن سایہ ہیں اور اسید بن سایہ ہیں۔ تو یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نیکی کے کام میں یہ لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو کچھ اہل کتاب ہیں جو لوگ ایمان لائے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں، یہودیوں میں سے اور بھی بہت کم ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن مشرکوں کا مال اور ان کی اولاد کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 117 میں ہے، کفار جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال یہ دی گئی کہ ایسا ہوا کہ کھیتی ہری بھری ہے لیکن اوپر سے پالا گرا
اوس گرا، کوہرا گرا، پوری فصل برباد ہو گئی، کھیتی برباد ہو گئی، نقصان ہو گیا۔ وہی ہوا، اچھا کام کیا، ایمان نہیں لائے تو ان کا نقصان ہے۔ نیکی کا کام کرے، فائدہ کچھ نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس لیے ایمان لانا سب سے اہم چیز ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 118 سے 120 کے درمیان ہے کہ مومن کو چھوڑ کر دوسرے کو رازدار نہ بناؤ، منع کیا گیا ہے ایمان کے سلسلے میں۔ اس لیے بطانہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ان خاص لوگوں کو بولا جاتا ہے جو داخلی امور کے سلسلے میں پورے آگاہ ہوتے ہیں، بطانہ۔ اس لیے استر کو بھی بطانہ کہا جاتا ہے، جو بالکل سٹا ہوا ہے بدن سے۔ بطانہ دلی دوست، جگری دوست، رازدار، کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات اور عزائم رکھتے ہیں، ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے ہیں وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا لا یعلون، کوتاہی اور کمی نہیں کرتے وہ لوگ، خبالہ، فساد اور ہلاکت کے معنی میں بیان کیا گیا ہے۔ ما عنتم، وہ لوگ وہی چاہتے ہیں کہ تم کو تکلیف پہنچے، تو ایسے لوگوں سے دور رہو۔ منافقوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلی اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، یعنی انگلی کے پور اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تمہاری حالت جب اچھی رہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اور جب تمہاری حالت بری رہے تو ان لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ظالموں کے شر سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو، تقویٰ کی زندگی اختیار کرو تو ان کے شر انگیزی سے تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو فاسقوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، پھر اسی طرح شر پسندوں کے شر سے بچنے کے لیے صبر اور تقویٰ والی زندگی سب سے بہتر ہے۔ یہ بچاؤ کا بہترین راستہ ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 121 سے 123 میں ہے غزوہ احد کا بیان ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے اور مومنوں کو قتال کے لیے تیار کر رہے تھے۔ غزوہ احد 3 ہجری کے اندر ہے، 3000 دشمنوں کا لشکر تھا۔ وہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد لوگوں سے مشورہ لیا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی ہم مقابلہ کریں۔ کچھ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ جذبے سے سرشار تھے، جی نہیں ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ اور دشمن تو چل کے آیا تھا، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے تھے، وہ لوگ خود چل کے مدینہ آئے تھے۔ تو بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے اور تیار ہو گئے۔ تیار ہونے کے بعد جب باہر نکلے تو کچھ صحابہ کرام کو یہ لگا کہ اوہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مجبور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زرہ پہن چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جنگی سامان پہن لے اس کے بعد وہ اتار دیں، اب چلتے ہیں وہی چلیں گے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 300 آدمیوں کے ساتھ مقام شوط سے واپس آ گیا، یہ کہہ کے جی ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے ہم جنگ لڑنے نہیں جائیں گے۔ 700 لوگوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے گئے، اور احد پہاڑ کے قریب آپ ٹھہرے۔ 50 تیر انداز تھے، تیر اندازوں کا امیر عبداللہ بن جبیر کو بنایا، جیم والے جبیر کو، اور جبل رماد پر ٹھہرا دیا کہ آپ یہیں ٹھہرے، ہماری ہار ہو ہماری جیت ہو آپ کو یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن جب جیت ہونے لگی تو مال غنیمت سمیٹنے کے چکر میں کچھ لوگ جب اوپر سے اترنے لگے اور وہ لوگ آ کر مال غنیمت سمیٹنے لگے، بالکل نقصان ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافروں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ پیچھے سے جا کر حملہ کیا مسلمانوں پر اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے غزوہ بدر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ 3000 فرشتے اتریں گے، اور بھی ضرورت پڑے گی تو 5000 فرشتے اتریں گے، لیکن یہ کافر لوگ اتنی تعداد میں آنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ غزوہ بدر ہی میں اختلاف کرنے لگے کفار کہ جی نہیں ہم کو نہیں جانا چاہیے، تو کچھ لوگ چلے بھی گئے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 128 میں لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56۔
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 سے 132 تک ہے، سود مطلقاً حرام ہے۔ یہ کہا گیا کہ ارے مال غنیمت سمیٹنے کی چکر میں تم لوگ آ گئے تھے، اس کی سب سے بری شکل ہے سود۔ تم لوگ کیوں ناکام ہو گئے؟ غزوہ احد میں ناکامی کی وجہ ہے مال، تو منع کیا جا رہا ہے سود سے، اور ڈرایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، تم لوگ آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔